السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہم غزوہ تبوک پہ بات کریں گے۔ تو اس کا نام تبوک بھی آتا ہے، پھر فاتحہ بھی آتا ہے، اسی طرح سے غزوہ اسرا بھی آتا ہے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس کو یہ سارے نام کیوں دیے گئے ہیں۔ تو یہ طائف، غزوہ طائف کے تقریباً 6 ماہ بعد، یعنی آفٹر 6 months، رجب کے مہینے میں یعنی 9 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا۔ تو اس کی بڑی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آپ کا آخری غزوہ تھا، یہ غزوہ تبوک۔ تو اب اس کو تبوک کس وجہ سے نام دیا گیا ہے اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام دیا گیا ہے؟ تو اصل میں آپ نے وہ تبوک کا چشمہ، تو چشمہ وہاں پہ تھا تو تبوک نام، پھر اس میں ڈیٹیلز اس پہ تبوک کا، لیکن چشمہ اور یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا اس کے لیے استعمال کیا ہے تبوک کا۔ پھر اس کے لیے فاتحہ، تو وہ اس لیے کیونکہ اس میں جو منافق تھے ان کا بالکل ایک انماسک وہ ہو گئے، پردہ ان کا چاک، جس کو ہونا پردہ چاک ہونا جسے کہتے ہیں، یعنی جو منافق تھے وہ کھل کے سامنے آ گئے کہ کون کون منافق ہے اور یہ کتنے اسلام کے بڑے دشمن ہے۔ تو اسی طرح سے اس کا ایک اور نام آتا ہے غزوہ اسرا، تو وہ تنگی کی جنگ، یعنی بہت زیادہ سختی تھی اس میں اور پھر مشکلات تھے، گرمی ان دنوں بہت زیادہ تھی، اسی طرح سے صحابہ کے پاس مال بہت کم تھا اور پھر بہت ساری مشکلات، تو اس وجہ سے یعنی اسرت یعنی کہ یہ بڑی تنگی کا ایک غزوہ، تو اس کو تبوک بھی اور پھر فاتحہ بھی اور اسی طرح سے اسرا بھی اس کا غزوہ کا نام دیا گیا ہے۔ تو ابھی جو ہم مطلب اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ حجاز کے شمال میں ہے، ابھی یہ جو حجاز ہے اس کے شمال میں ہے، تو تقریباً 900 کلومیٹر دور، اور جو جدید سڑک بنائی ہے گئی وہ بھی قریباً 800 کلومیٹر یہاں سے دور ہے، تو 900 کلومیٹر دور ہے نا، اتنا بڑا سفر طے کرنا پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو۔ اور یہ ان دنوں جو بیزنٹائن یعنی بازنطینی جو حکومت تھی اس کے زیر اثر تھا، تو اس علاقے میں، اور وہ یعنی عرب عیسائی جو ہوتے ہیں، عربائزڈ کرسچنز، تو وہ اس میں تھے۔ تو یہ مطلب اس کی تاریخ وغیرہ وغیرہ جس پہ ہم نے بات کی کہ یہ غزوہ کہاں پیش آیا اور کیسے یہ پیش آیا، تو جو وجوہات یا جس کو ہم کازز کہیں تو اس میں بہت سارے بیان کیے گئے ہیں۔ تو ایک اس میں یہ ہے کہ ایک افواہ کچھ کتابوں میں آیا، تو یہ بازنطینیوں کے ذریعے ہی افواہ پھیلائی گئی، کیونکہ یہ جو رومن امپائر تھا، تو ہرقل جو ان کا حکمران تھا، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ایک بڑی فوج جمع کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کے لیے بلایا، تو آپ جنگ کے لیے یعنی غزوہ کے لیے گئے۔ تو کچھ اس میں یہ لکھتے ہیں جیسے یعقوبی وغیرہ کہ یہ حضرت عقیل بن حضرت جعفر بن ابی طالب ان کا مطلب قصاص لینے کے لیے جو موتا میں جو غزوہ ہوا تھا، سریہ ہوا تھا۔ اچھا، کچھ نے یہ لکھا ہے کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ شام کے علاقے میں جائیں، کیونکہ معاشر بھی وہیں وبا ہوگا، اور پھر یہ مطلب آپ کے کنٹرول میں آنا چاہیے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، تو یہ کچھ نے لکھا ہے۔ لیکن اس میں یہی ہے کہ عیسائی تھے، یہ اہل کتاب تھے، اور پھر یہ مطلب بالکل ہمسایہ تھے جو اب اسلامی ریاست تھی۔ ہم اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو رومن امپائر ہرقل جن کا حکمران تھا، ان کے سامنے آپ غزوہ کے لیے گئے، دعوت کے لیے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ جو ایک بنیاد رکھی تھی کہ اب آگے کیسے چلنا ہے ہمیں، تو اس کے لیے مطلب وہ حکمت بھی ہمیں سمجھنی چاہیے اس غزوہ میں۔ تو یہ مطلب شدید گرمی ان دنوں تھی، اور اسی طرح سے ایک اور بات ان دنوں میں تھی، وہ یہ کہ کھجور کی چنائی کا وقت آ چکا تھا، یعنی کھجور کا پھل تیار بالکل ہو رہا تھا، ایک پک گیا تھا اور پھر وہ تیار ہو رہا تھا، تو یہ مطلب بڑی آزمائش کے دن تھے، بہت زیادہ گرمی تھی، اور پھر یہ جو فصل وہاں پہ تیار ہوتی تھی اس کے مطلب حاصل کرنے کے دن آ گئے تھے۔
تو ان ہی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا. تو ویسے تو آپ نہیں بتاتے کہ جب کسی غزوہ پہ کس جگہ ہمیں جانا ہے، لیکن اس میں بالکل آپ نے صاف صحابہ کے سامنے بات رکھ دی کہ اس جگہ ہمیں جانا ہے اور آپ تیاری کر لیجئے. تو ایک مطلب ایک ریئر اوکیجن تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ ہمیں اس جگہ تبوک تک جانا ہے. یہ اتنی دور علاقہ تھا، 900 کلومیٹر کوئی مطلب چھوٹی مسافت، کم ڈسٹنس نہیں ہے. تو اب اس میں بہت زیادہ گرمی تھی ان دنوں، مطلب شدید گرمی کا موسم تھا. اچھا، اب اس میں تعداد کتنی ہے؟ تو 10,000 کا بھی آیا ہے، 20 کا بھی، 30 کا بھی اور 40 کا بھی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ 30,000 مطلب 30,000 کی آرمی تھی جو اس غزوہ کے لیے نکلی مسلمانوں کی. اچھا، اب کس جگہ پہ یہ جب یہاں سے نکلے تو مطلب اس کے لیے پورے جو یہ علاقہ تھا مسلمانوں کا، اس میں صحابہ بھیجے گئے تاکہ ایک موبلائزیشن، لوگوں کو بلایا جائے جہاد کے لیے. اور ایک اور بات اس غزوہ میں خاص تھی، وہ تھی صحابہ نے جو مال دیا، کیونکہ وہ جو جس طرح چندہ جمع کرنے یا ڈونیشن کلیکٹ کرنے کی ایک مہم ہوتی ہے، تو بڑے پیمانے پہ یہ چلائی گئی، کیونکہ بہت سارے اصحاب، یعنی سختی کے، جیسے میں نے اس طرح اس کے لیے جو استعمال کی گئی ہے اصطلاح، صحابہ کے لیے کے پاس سواریاں نہیں تھی. پھر جو یعنی اتنی دور مسافت پہ اتنا دور کا سفر تھا، یہ اس پہ جو خرچہ آنا تھا، پھر جنگی ہتھیار وغیرہ وغیرہ، تو یہ مطلب ہر صحابی کے پاس یہ اتنا مال نہیں تھا. تو پھر ایک ڈونیشن، ایک چندہ جمع کیا گیا اس کے لیے. تو اس میں سب سے زیادہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت فاروق اعظم، حضرت ابو بکر، حضرت عباس، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت محمد بن مسلم، حضرت عاصم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کے نام آتے ہیں. اور کتابوں میں ڈیٹیلز دی گئی ہے کہ کس نے کتنا مال اس غزوہ کے لیے خرچ کیا، اور بڑے پیمانے پہ مطلب اس غزوہ پہ انہوں نے اپنا مال لگا دیا، کیونکہ ایک بہت ڈونیشن، چندہ جمع کرنے کی ایک بہت بڑی مہم یہاں پہ چلائی گئی تھی، تاکہ جو مطلب نادار صحابہ، مفلس صحابہ تھے، جو مطلب نہیں جا سکتے تھے، ان کے لیے سواریوں کا انتظام کیا جائے، کھانے کا انتظام، ہتھیاروں کا انتظام. اور صحابیات بھی تھے، یعنی جو مطلب وہاں پہ عورتیں تھیں، انہوں نے بھی مطلب حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے پاک میں آپ نے یہ تمام صحابیات نے، کسی نے مطلب جن کے زیورات، آرنامنٹس، مطلب کسی کے کنگن، کسی کے پازیب جس طرح وہ پاؤں میں پہنتے ہیں، اسی طرح سے بالیاں وغیرہ وغیرہ، یعنی جو وہ عورتیں آرنامنٹس، زیورات پہنتی ہے، وہ تمام اس میں جمع کی گئی، اور ایک بہت بڑا اس کے لیے ایک مہم چلائی گئی. اب اس کا میں نے ایک نام بتایا جس کو ہم فاتحہ کہتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ جو منافقین تھے وہ کھل کے سامنے آ گئے، اور انہوں نے بڑی کمپین یہاں پہ چلائی تھی. اچھا، وہ پہلے مسلمانوں کو روکنا چاہتے تھے، ان کو بتاتے کہ آپ اتنی شدید گرمی میں کہاں جاؤ گے، یعنی جب اتنی شدید گرمی کا وقت آیا ہے اور آپ کے پھل تیار ہے، آپ کدھر جاؤ گے. تو یہاں پہ منافقین کے دو حصے ہمیں اس سمے، تو ان کا ایک تھا سویلم، وہ ایک یہودی تھا، اس کے گھر میں یہ پلانز بن رہے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ آپ اس کے گھر کو آگ لگا دے. تو ان منافقین نے دو مطلب کچھ تو اس میں سے بالکل رک گئے، جو باہر ہی نہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے پیش کیا، ہم نہیں آ سکتے. کچھ تھے جو اس کے ساتھ چلے گئے تاکہ جب بھی موقع ملے ہم اس کو سبوٹاج، یعنی اس کو معذلہ ناکام کرے اس مہم کو، تاکہ مسلمان ہار جائے یا ہمیں کسی کو قتل کرنے کا موقع ملے. تو وہ کچھ اس میں غزوہ کے ساتھ بھی شامل ہو گئے، لیکن زیادہ تر مدینہ میں ہی ٹھہرے. اور انہی دنوں میں انہوں نے وہ مسجد زرار جس کو ہم کہتے ہیں، ایک الگ سے انہوں نے مسجد بنائی تھی، تاکہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو آسانی مطلب اس سے ہو، لیکن وہ بڑی اسلام کے خلاف. اور پھر غزوہ واپس آنے کے بعد حضور نے اس کو گرا دیا تھا، مسجد زرار، یا اس کو درار بھی کتابوں میں آیا ہے. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے ایک ایسا پروپیگنڈا کیا کہ جو صحابہ مال دے رہے تھے تو ان کو یہ کہہ رہے تھے ریاکار ہے، یعنی ریاکاری کر رہے ہیں. اور جو بیچارے غریب صحابہ، یعنی کوئی کھجور کی 2 کلو یا 3 کلو یا 5 کلو بھی کوئی لے کے آتا ہو تو اس کا مذاق اڑاتے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو اس مال کی کیا ضرورت ہے. تو یہ مطلب جو صحابہ زیادہ مار دے رہے تھے ان کو ریاکاری کا الزام دے رہے تھے، تو جو مطلب تھوڑا بہت مال جو غریب صحابہ تھے ان پہ
یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بات جو ہوئی کہ اس میں 3 ایسے صحابی تھے جن کا کوئی عذر بھی نہیں تھا لیکن وہ پیچھے رہ گئے۔ ان میں حضرت کعب بن مالک، اسی طرح مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین۔ تو یہ مطلب حضرت کعب بن مالک اس میں فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کل تیاری کروں گا اور جاؤں گا، اسی طرح سے ٹائم گزرتا گیا اور مجھے موقع نہیں ملا کہ لوگ چلے گئے، اور بعد میں مجھے مدینہ میں یہ لگتا تھا کہ میرے اور منافقین کے سوا یہاں اب کوئی نہیں رہا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر جو مطلب ان کو بڑی اس پہ ندامت ہوئی، پھر قرآن کی آیات نازل ہوئی، وہ مطلب اسی کے ساتھ جڑا۔ لیکن یہ صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، اور عذر بھی یعنی نہ تو ان کے پاس تنگی تھی، نہ یہ کوئی مطلب ان کو کوئی اس طرح کا عذر تھا، یعنی کوئی بیماری تکلیف وغیرہ تھی، تو یہ بالکل اس کے جا سکتے تھے لیکن یہ نہیں گئے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ کل جائیں گے یا پرسوں جائیں گے، لیکن آخر کار یہ نہیں جا سکے۔ تو ثنیۃ الوداع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ جو رایا اور لیوا یہ تقسیم کی، اور مرکزی جھنڈا حضرت ابوبکر صدیق کو دیا گیا، اور علقمہ بن وقوع ان کو اس کا غیڑ یعنی یہ بڑا یہ جانکار تھا اس راستے کا، ان کو اس میں شامل کیا گیا تھا کہ تاکہ آپ راستہ دکھائے۔ تو جب آپ تبوک پہنچے تو ہمیں یہاں پتہ چلتا تھا عبادہ بن بشر وہ محافظ طرح باڈی گارڈ ہوتا ہے، ویسے تو محمد بن مسلمہ بھی آپ کے ساتھ تھے، لیکن یہاں پہ حضرت عبادہ بن بشر تھے۔ تو یہ جو تبوک اس جگہ پہ جب آپ نے قیام کیا تو حضرت خالد بن ولید کو دومت الجندل آپ نے بھیجا تھا کہ عقیدر جو وہاں کا حکمران تھا اس کو وہ گرفتار کر کے لائے، اس کو لایا گیا، پھر اس نے جزیہ دینا مطلب یہی جزیہ دیا اور اس کے ساتھ ٹریٹی ہو گئی۔ اور ایلا کا جو حکمران تھا یوحنا بن رویا، اس کو بھی اسی طرح سے مطلب اس کے ساتھ بھی ٹریٹی ہو گئی اور وہ بھی جزیہ کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی کو رضی اللہ عنہ ان کو ہرقل کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ ان کے ساتھ یعنی اس کو دعوت دے۔ پھر جو اس طرح ہوتا تھا کہ اسلام جزیہ یا قتال، تو یہ ہرقل یعنی جو رومن امپائر تھا اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو وہ سفیر ایمبیسڈر بھیجا تھا یہاں پہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں اپنے اصحاب کے ساتھ تھے لیکن رومی جنگ کے لیے تیار نہیں ہو گئے، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تقریباً 20 دن کے لیے ٹھہرے تھے، اور اس کے بعد مطلب جب آپ کو یہ کامیابی ملی، آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ یعنی صحابہ سے اس پہ مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اس پہ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ ہمیں سیاسی بھی، اسٹریٹجی بھی، ملٹریلی بھی اور پولیٹیکل بھی کامیابیاں ملی ہے، اور عیسائی ہم سے خوف زدہ ہے، وہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا بہتر ہمیں ہے یہی ٹھیک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حکم جاری نہیں کیا ہے تو ہمیں واپس چلا جانا چاہیے۔ تو مسلمان یہاں 20 دن ٹھہرے تھے، اور 20 دن کے بعد وہ مدینہ منورہ واپس یعنی فتح یاب ہو گئے، کیونکہ یہاں پہ مقابلہ نہیں، قتال نہیں ہوا تھا۔ تو اب اس کی بڑی اہمیت تھی، ایک تو یہ تھی جو یہ اس طرح کے جو مطلب عرب عیسائی تھے ان میں اسلام مطلب وہاں تک جا کے پھیلا، اور اسی کے ساتھ ہی جو اس ٹائم کی سب سے بڑی مطلب دنیا کی طاقت جو اس ٹائم تھی رومن امپائر رہا یا حکومت روما، تو اس کے آمنے سامنے بالکل مسلمانوں کی فوج اس ٹائم آ گئی۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی اس موتا میں تو آپ نہیں تھے لیکن غزوہ تبوک میں آپ ان کے ساتھ گئے، اور یہاں سے آنے کے بعد مسجد درار کو گرایا گیا، یعنی اس کو گرایا گیا کیونکہ اس کو اسلام کے مخالف ایک مسجد تیار کی تھی انہوں نے۔ تو پھر منافقین بھی اس طرح یعنی وہ واپس جب آ رہے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مطلب یہ کوشش کی تھی آپ کی جو وہ سواری تھے اس کو بگانے کی، تاکہ وہ آپ کو معاذ اللہ گرا دے اور آپ شہید ہو جائے۔ تو اس پہ حضور نے اپنے اصحاب کو فرمایا تھا کہ آپ ان کو الگ یعنی ان سے الگ ہٹ کے آپ چلے۔ تو مسلمان اور یہ جو منافق اب تھوڑے رہ گئے تھے لیکن وہ بالکل اس سے صاف ہو گئے، یعنی ان کا پردہ فاش وان ماسک ہو گئے تھے اس غزوہ میں۔ اور بڑی کامیابی یہ تھی جس کے بعد وہ پھر جب وہ سیرین کنکسٹ یعنی شام کی جو فتح ہوئی، لیکن یہ دنیا کی بڑی طاقت کے ساتھ آپ آمنے سامنے آ گئے۔ موتا میں تو لڑائی ہو گئی تھی لیکن یہاں مطلب یہ جو رومن امپائر کے جو ملٹری وغیرہ تھی وہ یہ تیاری نہیں کر سکی، یعنی جرت نہیں کر سکی کہ آپ اس کے سامنے آ جائے۔
تو اس طرح سے پورا جو یہ حجاز وغیرہ یہ عرب کا علاقہ یہاں پہ اسی پیریڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں ہی یہاں پہ اسلام پھیلا اور مسلمان اس کے بعد واپس مدینہ آ گئے۔ تو تبوک کے آخری غزوہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اگلے موضوعات پہ بات کریں گے، اس کے بعد عام الوفود، پھر حجۃ الوداع وغیرہ وغیرہ، تو انشاءاللہ اس پہ ہم اس کے بعد عام الوفود پہ بات کریں گے۔ آج ہم اسی پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔